لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك رب اعوذ له. بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، عید الاضحیٰ کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام مسلمانان جہان، علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی عید قربان دو لفظوں سے یہ نام بنتا ہے، عید القربان یا عید الاضحیٰ۔ پہلا عید کہ جس کے معنی ہے فطرت کی طرف پلٹنا۔ خوب اس سے پہلے کسی خطبے میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیلی۔ انسان کی اصل فطرت وہ نہیں ہے کہ جو عام طور سے انسان گناہوں میں، خرابیوں میں، بہت ساری آلودگیوں میں نہیں، اصل فطرت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کا اطاعت گزار، ایک پاک و پاکیزہ بندہ ہو۔ عید یعنی ہم اس کی طرف پلٹ جائیں۔ عید القربان یا عید قربان یعنی قربانی والی عید۔ اس اللہ کی طرف پلٹنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو قربان کر دیا جائے۔ ظاہری معنی اس کے تو وہی ہے جو انسان بکرا قربان کرتا ہے، جانور قربان کرتا ہے، لیکن جب اس کو اور مزید وسعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر رکاوٹ، ہر پرابلم، ہر چیز کو کہ جو راستے میں مشکل بنی ہوئی ہے اس کو قربان کر دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا مقصد، ایک ہوتا ہے راستہ، اور اکثر راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ انسان جس مقصد کے تحت چلتا ہے تو اس کے اعتبار سے راستے کو اختیار کرتا ہے، اور جب راستے کو اختیار کرتا ہے تو جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستہ اور رکاوٹوں کو دور کرنا، اس میں قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جیسے قربانی دیتا ہے اسی حساب سے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ قربانی اس بات کی طرف اشارہ اور دعوت ہے کہ ہم اللہ سے ہر وہ چیز کہ جو ہم کو اللہ سے نزدیک کر سکتی ہے یا نزدیک کرنے میں رکاوٹ ہے اس کو قربان کر دیں۔ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اور تیزی سے، جس کی قربانی جتنی تیز ہوگی وہ اتنی اسپیڈ سے اللہ کی طرف جائے گا، اتنی تیز اللہ کی طرف جائے گا۔ مطلب ہی نہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، معلوم ہے کوئی قربانی نہ کرے۔ یعنی اللہ سے قربت، جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا، قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھو، تو وہ اللہ سے قربت اتنی ہی طریقے سے ہوگی۔ دیکھا جائے تو دنیا میں جو انسان قربانی دیتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ قربانی ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جس پہ گفتگو چل رہی ہے جو عید قربان سے متعلق ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے رکاوٹوں کی قربانی۔ دوسری قربانی وہ ہے کہ جہاں پہ مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ سے ہٹ کے مقصد کچھ اور۔ چونکہ بات ہوئی نا کہ اہداف تک پہنچنے کے لیے، وہاں اس کے اہداف مادیت ہوتے ہیں، شہرت، عہدہ، جو بھی ہو، جو بھی دنیا سے متعلق ہے، نام و نمود وغیرہ، اس تک پہنچنے کے لیے انسان قربانی دیتا ہے۔ خب یہ وہ قربانی ہے، اور بالخصوص اگر خدا نخواستہ دین کی قربانی ہو تو یہ قربانی نہ یہ کہ اللہ سے قریب نہیں کرتی ہے بلکہ اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر دین کو مثلاً اگر یہ گفتگو ہم اس مقصد سے کریں کہ اس کے ذریعے سے ہماری شہرت ہو جائے تو در واقع دین قربان ہو گیا اور مقصد میں للہیت نہیں ہے۔ تو اب یہ
جو دین کی قربانی ہے، نہ یہ کہ ہم کو اللہ سے قریب نہیں کرے گی بلکہ اور اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو اب کون سی قربانی دینی ہے یہ بھی طے ہونا چاہیے، کون سی قربانی نہیں دینی ہے یہ بھی طے ہونا چاہیے، تبھی صحیح معنوں میں ہماری قربانی کمپلیٹ ہوگی، جس کو اگر جمع کر کے بہت مختصر ایک لفظ میں کہا جائے تو تقوی پروردگار۔ ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور یہی تقوی پروردگار ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اگر عید الاضحیٰ یا عید قربان کے احکام کو دیکھیں تو خود جو عید سے متعلق احکام ہیں، ایسا کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، خوب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ احکام سے متعلق۔ روز تو نہیں پڑھتے ہم لوگ ایسے یہ والی نماز، جس دن اللہ نے کہا اس دن پڑھتے ہیں، جب اللہ نہیں کہے گا نہیں پڑھیں گے۔ قربانی خوب جب اللہ نے کہا ہے، جو وقت اللہ نے بتایا ہے، جو شرائط اللہ نے بتائے، تو خود یہ احکام اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ یہ خود عید الاضحیٰ کے میسج میں سے ہے، اس کے پیغام میں سے ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو قبول کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں راستے میں جو بھی خواہشات، مادیات، خود انسان قربانی دیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی قربانی میں ایک وہ جنبہ سامنے آ گیا فیشن کا، جو تقریباً ہر چیز میں، قربانی میں ہے، زیارات میں ہے، حج میں ہے، مجالس میں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں پھیلیں کم مقدار میں، لیکن بعض اوقات ہیں، اب اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی برعکس ہو گئی، دین کو قربان کر رہے ہیں دوسرے اہداف کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شہرت کے لیے ان چیزوں کے لیے قربانی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں ہوئی، وہ دنیا داری کے لیے قربانی ہوئی، وہ مادیات کے لیے قربانی ہوئی۔ ہم اللہ کے سسٹم کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایک راستہ اپنا رہے ہیں کہ جو ہم کو شہرت تک پہنچائے، مادیات تک پہنچائے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق، تو اب ظاہر سی بات جو انسان اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یعنی اللہ کے سسٹم کو وہ قبول کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اس نے اپنے خواہشات کی قربانی دی، اس نے اپنے مادیات کی قربانی دی، اس نے اپنے وقت کی قربانی دی، تاکہ اللہ سے نزدیک ہو۔ پھر جب قربانی ہو گئی تو اب گوشت کے لیے روایات میں بھی ہے، احکام میں مجتہدین بھی کہتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے پڑوسی جاننے والوں کے لیے، ایک حصہ مثلاً فقیروں کے لیے، اور ایک حصہ خود کھا لو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو کچھ نہیں رکھنا ہے، سب بانٹ دو، تو بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ انسان اللہ کی راہ میں سب کچھ، جو مثلاً بکرے کے متعلق یا اس طرح سے دے دیتا ہے، تو یقیناً کوئی نہ رکھتا۔ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ پورے بکرے کا گوشت بانٹ دو تو کوئی بھی نہیں رکھتا، تقسیم کر دیتا، لیکن اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا، اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو اللہ پڑوسیوں کو دلوا رہا ہے، یہ جو اللہ غریبوں کو دلوا رہا ہے، در واقع اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کو بھی انجام دو۔ تو اگر ان سارے احکام کو جمع کریں تو عید القربان میں ایک طرف حق اللہ کے ادا کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف سے حق الناس کے ادا کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تمہارے اوپر حق اللہ بھی ہے اور حق الناس بھی ہے۔ جب مستحبی حق الناس کی اتنی اہمیت ہے تو وہ کہ جو واقعی واجبی ہے، جو حق الناس ایسا ہے کہ جس کے لیے روز محشر اللہ ہم سے سوال کر سکتا ہے اور کرے گا یقیناً، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ وہ حق الناس کی جو ہم کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے، وہ حق الناس کی جو ہمارے اعمال کو کسی اور کے اکاؤنٹ تک ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو یہ قربانی کے جو احکام ہیں، اس سے پورے ایک دین کے سسٹم کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ قربانی سے متعلق بعض باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جو سب سے بنیادی چیز، شرائط جانور کے، شرائط تقریباً سب کو معلوم ہے۔ ایک اہم ترین شرط جو ہے وہ سن و سال کی ہے، کہ جو الگ الگ جانور کے حساب سے الگ الگ سن و سال ہے۔ دوسری شرط کہ جانور میں جو نقص سے متعلق ہے، اس کے لیے مراجع کا فتویٰ ہے کہ مستحبی قربانی کے لیے وہ شرط اتنی اہم نہیں ہے، اگر ہو تو بہتر ہے۔ لیکن یہ تو ظاہری شرائط ہے، کچھ معنوی شرائط ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں۔ اس کے بغیر یہ چیزیں پھر قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ در واقع ان معنوی شرائط کا تعلق، جو ظاہری شرائط ہیں، اس کا تعلق اکثر بکرے سے ہے،
بعض دوسرے شرائط بھی ہیں، پیسے سے متعلق شرائط ہیں، دوسری چیزوں سے، لیکن ظاہر ہے وہ بکرے سے. لیکن معنوی شرائط کا تعلق بکرے سے نہیں ہے. معنوی شرائط کا تعلق قربانی کرنے والے سے ہے کہ قربانی کا سب سے بنیادی چیز معنوی شرط میں انسان کی نیت، جس میں للہیت اور اخلاص ہونا چاہیے. دوسری چیز واقعی قربانی. ایک جملہ کہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جانور کو تو سب قربان کر دیتے ہیں لیکن گوشت ہر آدمی قربان نہیں کر پاتا ہے. جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ گوشت کی قربانی بھی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب یہ ہے تو پھر شہرت کی قربانی، واہی کی قربانی، نام و نمود کی قربانی، یہ ساری چیز، اور یہ صرف تب آئے گی کہ جب ہمارے یہاں للہیت ہو. تو یہ قربانی ہم کو للہیت اور توحید تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. 3 حصے جیسا کہ بھی ہم نے عرض کیا، احکام میں 3 حصے ہیں، وہ اس اعتبار سے تقسیم ہوں گے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو اجتماعی یعنی سوشل اعتبار سے تقاضے ہیں کہ جس کی پیروی کرنی چاہیے. کئی سال پہلے بھی ہم نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا، آج بات آ گئی تو جہاں تک کہ ہماری گفتگو پہنچ رہی ہے ہم اس بات کو عرض کریں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گوشت استعمال نہیں کرتے، خاص کر کے آج ایسے حالات ہیں کہ جب کہ ایسی چیزوں کو لوگ بہانہ بھی بنا رہے ہیں. ہمارا اخلاقی، اگر یہ حالات بہانے والے نہیں ہوں گے تب بھی ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے جذبات کی رسپیکٹ کریں، اس کا احترام کریں. یعنی کھلے میں قربانی نہیں ہونی چاہیے، گوشت کو کھلے میں نہ لے جائیں، بند کر کے لے جائیں. اگر کہیں پہ گندگی ہے، خون وغیرہ، اس کو صاف کر دیں. کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں. صرف بکرا قربان کریں، دوسروں کو نہ قربان کریں یا ان کے جذبات کو قربان نہ کیا جائے. تو کچھ اجتماعی تقاضے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوں وہاں کے جو سوشل تقاضے ہیں، جو افراد کے تقاضے ہیں، اس کی پیروی یا اس کی رسپیکٹ بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس اعتبار سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہ زندگی محبت، الفت، بھائی چارگی اس کے ساتھ آگے بڑھے گی. یہ جو عید، بقرعید اور اس جیسے جو بھی تہوار ہیں، یہ تہوار اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان نزدیک ہو، نہ کہ دور ہو. انسانوں کے درمیان قربت پیدا کرنے کے لیے تہوار ہوتے ہیں. انسانوں کو نزدیکی مثلا اگر انسان گوشت دوسرے انسان کے یہاں دے رہا ہے، پڑوسی کے یہاں دے رہا ہے، ایک حصہ تو غریبوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، لیکن جو پڑوسی کا ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھوکا مار رہا ہے اس لیے ہم اس کو دے رہے ہیں. اگر ہمارے پڑوس میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً 19-20 جس کے پڑوس میں اس کے جیسا ہی ہوگا. پھر کیوں ہے؟ اور ایسا نہیں ہے، یہ ایک دن اللہ سکھا رہا ہے. اس طریقے سے لین دین، ہدیہ، گفٹ، یہ ساری چیزیں لوگوں کے دلوں کو نرم کرتی ہے. یہ ایک سنت، یہ ایک راستہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے لین دین، ایک دوسرے سے اس طرح کا رابطہ رکھیں تاکہ درمیان میں جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو. لیکن اس مسئلے میں خوب اس چیز کو بھی بیلنس کر کے چلنا چاہیے. آپس میں اتنا نہ کھو جائیں کہ معاشرے کے غریب طبقے کو بھول جائیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ غریبوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ آپس کے تعلقات کو بھول جائیں. زندگی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ جیسے بھی قوانین ہوں، انسان بیلنس کر کے چلے. کسی ایک چیز کے چکر میں یا ایک چیز میں پڑھ کے دوسری چیز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہ جو حصے کی تقسیم بندی ہے اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے کہ جو ہم کو ایک میسج دیتا ہے ایک اجتماعی زندگی گزارنے کا، اور نہ یہ کہ اجتماعی زندگی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین میسج دیتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے احکام پہ غور و فکر کریں گے، اور اسی لیے یہ روایات میں ہے کہ جو بھی احکام اور جو بھی چیزیں ہیں ان پہ ہم غور و فکر کریں تاکہ اس کے فلسفے تک پہنچیں، جس کی بنیاد پہ ہم اپنی زندگی کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے حج کی مناسبت سے رہبر معظم کا جو پیغام حج ہے ہم آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہیں گے، اور تقریباً مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آن لائن موجود ہے. ہر سال آپ کو اندازہ ہوگا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہر سال حج کے موقع پہ رہبر معظم کا پیغام حج آتا ہے کہ جو یقیناً بہت ہی پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی مفید اور بہت اہم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس سال بھی پیغام حج آیا ہے. ایک حصہ اس کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پھر تھوڑا سا اس پہ گفتگو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ وہ پورا اگرچہ بہت طولانی نہیں ہے، مختصر ہے، لیکن خطبے کے بیچ میں وہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے. آپ حتماً آن لائن جا کے اس کو دیکھیں، آپ کی زبان میں یقیناً ترجمہ ہو گیا ہوگا، پڑھیں اس کو. اس سال حج بیت اللہ میسر نہیں ہے، لیکن رب البیت کی طرف توجہ، ذکر، خضوع، خشوع، تضرع اور استغفار بے شک میسر ہے. ہم خالی یہ نہیں سوچیں کہ کیا نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم بھرپائی کی کوشش کریں. عرفات میں حضور تو نصیب نہیں ہے، ہم عرفات کے میدان میں نہیں، جو حاجی پہنچتے تھے نہیں پہنچ پائے، لیکن یوم عرفہ کی بصیرت افزون دعا، مناجات، یہ ہماری دسترسی میں ہے. منی میں شیطان کو کنکریاں مارنا تو ممکن نہیں، لیکن ہر جگہ تسلط پسند شیطانوں کو دفع کرنا اور مار بھگانا یہ ممکن ہے. کعبے کے گرد جسموں کا ایک ساتھ پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی روشن آیات کے محور پر دلوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ ہمارا دائمی فریضہ ہے. خوب جس اعتبار سے رہبر معظم نے اس میں گفتگو کی ہے، یہ امت مسلمہ کے اہم مسائل، موجودہ حالات، ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور اس پہ رہبر معظم نے اپنی نظر یا ان مسائل کے حل کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. خود فلسفہ حج کے متعلق مثلاً یہ دو چار جملے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ خود فلسفہ حج سے متعلق
ایک ایسی جامع تحریر پیش کی ہے کہ انسان کافی حد تک فلسفہ حج کو باوجود اس کے کہ حج انجام نہیں پایا ہے اس کو اپنا سکتا ہے۔ حالانکہ جو حج کے حالات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، حج ہونے کے باوجود بھی ہمارا حج آزاد نہیں ہے، چونکہ سعودی حکومت استکباری طاقتوں کی غلامی میں مشغول ہے، لہٰذا حج کو بھی اسی جہد پہ لے جایا جا رہا ہے، اور جو اس کا فلسفہ ہے اس فلسفے کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ ایام حج کے ایام ہیں اور 10 ذی الحجہ کو حجاج منی میں ہوتے ہیں اور اہم ارکان کو انجام دیتے ہیں، تو خود حج کی جو شکل ہے، لاکھ مسلمان ایک دوسرے کے فرقے کو برا بھلا کہے، لاکھ کہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے اور مسجد میں نہیں آنے دیں گے اور یہ وہ، اگرچہ یہ چیزیں اور جہالت کم ہو گئی الحمدللہ اور اتحاد کی فضا کافی مضبوط ہو رہی ہے دن بدن، لیکن اس کے باوجود حج کے موقع پہ سب کو ایک ساتھ جمع ہونا پڑتا ہے۔ خوب اس کا مطلب یہ کہ یہ جتنی چیزیں یہ خرافات ہیں، علاقائی چیز ہے کہ جس کو مسلمان کو اپنے ہاتھ چھوڑ کے، البتہ وہ کیسے ان کو مسلمان بھی کہیں، اپنے ہاتھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ ایسی کوئی چیز ان کی نہیں چلتی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ جس فرقے کے مسجد میں آنے پہ مسجد کی دھلائی، ایک آدھ واقعات ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ بیت الحرام کی، وہ مسجد الحرام کی وہ دھلائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فلسفے میں خود ایک اتحاد بہت اہم چیز ہے۔ دوسری طرف سے خود عید بھی ایک اتحاد کا موقع ہے، سارے مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نان مسلم کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ایک یہ جو تاریخ ہے ایک بہت مضبوطی کے ساتھ اور بہت استحکام کے ساتھ ہم کو مسلمانوں، بالخصوص مسلمانوں کے اتحاد کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جس فلسفے کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آنے والے ایام میں اہم ترین جو مناسبت ہے وہ عید غدیر اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری ایام اضحیٰ۔ ایام اضحیٰ مسلمان امت کے لیے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے عزاداری کو شیعوں سے مخصوص کر لیا۔ عزاداری مسلمان امت کے لیے اہم ترین موقع ہے۔ عزاداری سرکار سید الشہداء کے اہداف کے مطابق ہو تو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ سرکار سید الشہداء کے جو تحریک ہے اس کے مطابق ہو تو معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی ہونا ہی چاہیے۔ عزاداری کے نام پہ، عزاداری کی بنیاد پہ خدا نخواستہ اگر مشکلات ایجاد کی جائیں، پریشانیاں ایجاد کی جائیں، تو پھر یہ فلسفہ عزاداری کے ہم آہنگ نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ روح عزاداری کو انسان قتل کر رہا ہے۔ جس چیز کی روح ختم ہو جائے اس کی شکل رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل روح کے ساتھ اس میں حیات ہوتی ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے۔ لہذا اگر عید الاضحیٰ اور اس سے لے کے محرم اور اس بیچ کی مناسبتیں اور دوسری مناسبتوں کو دیکھیں تو اس میں اہم ترین چیز معاشرے کی اصلاح۔ ہمارے پاس جو معاشرہ ہے، جو ہماری قوم ہے، جو ہمارا ملک ہے، اس کی اصلاح، قومی تعمیر ہے۔ ہم قوم کو بلڈ اپ کریں، آگے لے کے جائیں، اور مسئلہ صرف معاشرہ اور قوم نہیں ہے بلکہ ملک بھی ہے، کہ جس کے لیے پھر وہی اگر فلسفہ قربانی کو دیکھیں تو اس کے لیے پھر ہم کو قربانی دینے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ بغیر قربانی کی آمادگی کے ہم کسی بھی کام کو، کسی بھی ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کو قربانی تو دینی پڑے گی۔ انسان اگر صبح یہاں پہ یہ اگرچہ بہت ہی محدود لوگوں میں ہے، ظاہر سی بات ہے موجودہ حالات کے مطابق، لیکن جو محدود لوگ بھی آئیں انہوں نے قربانی دی۔ 2 رکعت نماز صبح بھی ہم پڑھتے ہیں تو قربانی دیتے ہیں نیند کی۔ بغیر قربانی کے انسان کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا قربانی کا تعلق صرف عید الاضحیٰ سے نہیں ہے، ایام اضحیٰ میں بھی ہم قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اگر ایام اضحیٰ اور ایام اضحیٰ جس واقعے کی یاد دلاتے ہیں ایام اضحیٰ، تو وہ تو قربانی کا ہی واقعہ ہے۔ اپنی جانوں کو قربان کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کرنا، اپنی ضروریات کو قربان کرنا، بھوک و پیاس جیسی۔ اگر عزادار صحیح معنوں میں قربانی کی کوشش کرنے لگے تو عزاداری کے نام پہ جو چھوٹے موٹے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں تو یقیناً ختم ہو جائیں گے، اور نہ یہ کہ ختم ہو جائیں گے
بلکہ اس حد تک آپسی میل ملاپ اور بھائی چارگی بڑھ جائے گی کہ لوگ اس کو مثال کے طور پہ پیش کریں گے۔ لیکن ہماری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ ہم جب اللہ کی راہ میں خواہشات کو، دوسری طرف سے خود اللہ بھی اس کے نتائج ہم کو عطا کرتا ہے، اس کی برکتیں ہم کو عطا کرتا ہے، اور ایسا نہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو ضائع ہو گئی۔ آپسی تعلقات میں انسان ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی چیز قربان کرتا ہے تو بالآخر اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کے عوض میں کچھ ہوگا۔ جب ہم کو انسانوں سے اتنی امید ہے تو یقیناً اللہ سے اور زیادہ امید ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں قربان کی ہوئی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، پوری دنیا مل کے اس کی جتنی قیمت دے سکتی ہوگی اس سے زیادہ اللہ اس کی قیمت دے گا، اس لیے کہ اللہ بہترین قیمتوں کا جاننے والا ہے، بہترین عوض کا دینے والا ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کریں گے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔